بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں اردو لیکچرر نازیہ جبین آپ کو پشاور ماڈل ڈگری کالج ہری پور گرلز کیمپس سے آن لائن لیکچر روم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا علم البیان، جو کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کے لیے یکساں مفید ہوگا۔ خاص طور پر اس کا پہلا حصہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کے لیے اہم ہے، جبکہ اس کا دوسرا حصہ صرف فرسٹ ایئر کے لیے اہم ہے اور اس کے کورس میں سے لیا گیا ہے۔ علم البیان، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ علم البیان کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، ارکان کی تعداد، مثالیں، پھر ان کی وضاحت اور آخر میں آپ کو گھر کا کام دیا جائے گا۔ علم البیان، بیان عربی کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی واضح کرنا، روشن کرنا ہے۔ اصطلاحی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ علم جس کے تحت معنی زیادہ واضح اور دلکش ہوں، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں تقریر اور تحریر کی خوبیوں کے ذکر اور ان کی بحث کو علم البیان کہتے ہیں، یا وہ علم جس کے تحت نثر اور شاعری میں کسی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے اور دلکش معنی دینے کے لیے نت نئے انداز نکالے جائیں، علم البیان کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نثر میں اور شاعری میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مختلف چیزوں کی مدد لیتے ہیں، انہی میں سے ایک علم البیان ہے اور اس کے ارکان ہیں۔ ہمارے پاس علم البیان کے 4 ارکان ہیں: تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ تشبیہ، تشبیہ عربی کے لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے مشابہت دینا، مانند قرار دینا۔ اصطلاحی معنی اگر دیکھے جائیں تو کسی چیز کو کسی خاص مشترکہ خصوصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثال لیتے ہیں، نثری مثال ہے ہمارے پاس، میرا گھر تاج محل کی طرح خوبصورت ہے۔ شعری مثال لیتے ہیں جو کہ بہت ہی عام طور پر استعمال کی جاتی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کہ ہم اس کی وضاحت کریں، میں آپ کو یہاں پہ تشبیہ کے ارکان سے آگاہ کرنا چاہوں گی۔ ہمارے پاس تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ شبیہ اور غرض تشبیہ۔ اب مشبہ کیا ہے؟ یعنی جس چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے یا ٹھہرایا جائے، مشبہ کہلاتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس پہلی نثری مثال تھی، میرا گھر تاج محل کی طرح خوبصورت ہے، اس میں میرا گھر مشبہ ہے، جبکہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے مشبہ بہ کہلاتی ہے، یعنی تاج محل۔ حرف تشبیہ، حرف تشبیہ وہ الفاظ جو ہم مشبہ بہ اور مشبہ میں مشترک خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ استعمال کر، جیسے کی طرح، یعنی میرا گھر تاج محل کی طرح خوبصورت ہے۔ اس میں وجہ تشبیہ دیکھتے ہیں، جب مشترکہ عناصر کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، اسے وجہ شبیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس وجہ خوبصورتی ہے، یعنی تاج محل بھی خوبصورت اور عالی شان ہے اور میرا گھر بھی خوبصورت اور عالی شان ہے۔ غرض تشبیہ یعنی خصوصیت کو نمایاں کرنا، یعنی دونوں چیزوں کے درمیان مشبہ اور مشبہ بہ میں جو خصوصیت مشترکہ ہے اس کو نمایاں کرنا، اور یہاں ہم نے تاج محل میں خوبصورتی اور عالی شان ہونا کو واضح کیا ہے۔ شعری مثال کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں محبوب کے لب مشبہ، گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ اور نازکی وجہ تشبیہ ہے۔
جبکہ کسی حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ ہمارے پاس محبوب کے ہونٹوں کی خوبصورتی اور رنگینی کو نمایاں کرنا ہے۔ دوسرا رکن ہمارے پاس ہے استعارہ۔ لفظ عربی استعارہ لفظ جو ہے وہ عربی کے لفظ ارا سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے مستعار لینا، ادھار لینا یا عارضی طور پر مانگ لینا۔ اگر اصطلاحی معنوں میں دیکھا جائے تو جب کوئی لفظ یا کوئی چیز اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کی جائے اور اس میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، استعارہ کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پہ آپ نے یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ استعارہ اور تشبیہ میں فرق ہے۔ تشبیہ ہم ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دے دیتے ہیں، لیکن استعارہ میں ہم چیز کو اس خوبی یا خامی کو مستعار لے لیتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں، یعنی تشبیہ کا تعلق ضرور پایا جاتا ہے لیکن تشبیہ نہیں ہوتی۔ اب اس کے ارکان دیکھتے ہیں۔ پہلے مثال لیتے ہیں۔ نثری مثال ہمارے پاس ہے، اس شیر نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ شعری مثال لیتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب استعارہ کے ارکان ہمارے پاس 3 ارکان ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1 مستحالو، مستحار منو اور وجہ جامع۔ اب یہ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ مستحالو جس چیز کے لیے ادھار لیا جائے، جیسے ہمارے پاس مثال تھی، اس شیر نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، یعنی ہم نے سلطان محمود غزنوی کے لیے ادھار لیا ہے۔ مستحار منو جس سے ادھار لیا جائے، اب ہم نے ادھار لیا ہے شیر سے، یہاں شیر ہمارے پاس مستحار منو ہے، جبکہ وجہ جامع ہمارے پاس مستحار منو اور مستحار لو میں مشترکہ خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت ہمارے پاس بہادری ہے۔ شعری وضاحت دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں جو ہم نے پیچھے پڑھا، اس میں پتے بوٹے باغ اور گل کی حقیقت کچھ اور ہے، لیکن میر نے ان الفاظ کو مجازی طور پر پیش کیا ہے، اور مستحار لو محبوب ہے جبکہ مستحار مینو گل ہے اور خوبصورتی اس کی وجہ جامع ہے۔ عزیز طلباء طالبات، جو پہلے ہم لوگوں نے 2 ارکان پڑھے ہیں علم البیاں کے، وہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کے لیے ہیں، جبکہ اب ہم جو دوسرا حصہ اس کا پڑھ رہے ہیں کنایا، یہ صرف فرسٹ ایئر کے لیے ہے، اس کے کورس میں شامل ہے۔ کنایا کے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ چھپا ہوا، اشارتاً یا پوشیدہ، یعنی ایسی بات کی جائے جو چھپا کی جائے، اشارتاً کی جائے۔ اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی اور مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، کنایا کہلاتا ہے، یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دے گا، لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا۔ مثال لیتے ہیں، بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلی۔ شعری مثال لیتے ہیں، بند اس قفل میں ہے علم ان کا، جس کی کنجی کا کچھ نہیں ہے پتہ۔ وضاحت دیکھتے ہیں۔ نثری مثال میں دیکھتے ہیں کہ یہاں مجازی معنوں میں بال سفید ہونے سے مراد بڑھاپا آ جانا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں بال سفید ہونا بھی درست ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ شعری مثال میں دیکھتے ہیں، اس شعر میں علم کا ایسے قفل میں بند ہونا جس کی کنجی کا کچھ پتہ نہ ہو، کنایا کہلاتا ہے، یعنی ایسا علم جس تک رسائی ممکن نہ ہو، یا ایسا کمرہ مثال لے لیتے ہیں جس کو قفل پڑا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خزانہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس خزانے کو ہم حاصل نہیں کر سکتے اور وہ علم ہمارے لیے بے فائدہ ہے۔ چوتھا ارکان ہم علم البیاں کا دیکھتے ہیں، مجاز مرسل۔ اس کی اصطلاحی معنی ہے، اصطلاح میں وہ لفظ جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں آپ کو میں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ جس طرح ہم نے استعارہ میں دیکھا کہ تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم مجاز مرسل میں دیکھیں گے
تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تہلک پایا جاتا ہے، اور وہ کیا تہلک ہے وہ ہم آگے چل کے مثالوں میں اس کی وضاحت کریں گے۔ علماء بلاغت نے اس کی تقریباً 24 اقسام بتائی ہیں، جن میں سے کچھ ہم یہاں پہ آج جن کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ایک ہے قسم اس کی، ظرف بول کر مظروف مراد لینا، جز بول کر کل مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا، حال بول کر ماضی مراد لینا۔ اسی طرح ہم اگر اس کو الٹا کریں، مظروف بول کر ظرف مراد لینا، کل بول کے جز مراد لینا، مسبب بول کے سبب مراد لینا، ماضی بول کر حال مراد لینا۔ مثال لیتے ہیں، فہارا ابل رہا ہے، یہ ایک نثری مثال ہے۔ ہم شعری مثال کی طرف آتے ہیں، سنگ پھینکے ہیں میری قبر پر گل کے بدلے، گالیاں دے ہے پس مرگ بھی کل کے بدلے۔ اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ اب فہارے سے مراد یہاں پہ پانی ہے، یعنی فہارا ہمارے پاس ظرف ہے اور پانی مظروف ہے۔ اب پانی فہارا نہیں ابل رہا ہوتا بلکہ فہارے سے پانی ابل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم شعری مثال کی وضاحت کریں تو الحمد سورہ فاتحہ کا نام ہے، جو کہ الحمد جو ہے وہ جز ہوگا یہاں پہ، اور پوری سورت یعنی سورہ فاتحہ یہاں پہ کل ہے جو کہ دعا میں شمار کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد آج کے لیکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے ایک ہوم اسائنمنٹ تیار کی ہے، گھر کا کام آپ کو دیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے پاس 4 اشعار ہیں۔ ان اشعار کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس میں سے علم البیاں کے 4 ارکان کی نشاندہی کرنی ہے اور اپنی ایک اسائنمنٹ ترتیب دینی ہے۔ پہلا شعر ہمارے پاس ہے، اس قدر کھایا تیری فرقت میں غم، اس قدر کھایا تیری فرقت میں غم، دل ہمارا زندگی سے سیر ہے۔ دوسرا شعر ہمارے پاس ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تیسرا شعر ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ چوتھا شعر ہمارے پاس ہے، تالے سے کسے تھی ایسی امید، نکلا ہے کدھر سے آج خورشید۔ عزیز طلبہ طالبات، امید کرتی ہوں آپ اس کو باحسن طریقے سے حل کریں گے اور اپنے جو رسپیکٹڈ ٹیچرز ہوں گے ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔